کی جو لعنت ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، اور اس میں انہوں نے سب نے یہ کہا کہ اسکولز میں بھی رینڈم ٹیسٹ کروائے جائیں۔ سر ہماری کیبنٹ نے منظوری دے دی ہے، سندھ کیبنٹ نے منظوری دے دی ہے، اور انشاءاللہ تعالی 1 جولائی سے ہم نوٹیفیکیشن نکال رہے ہیں with the help of education department, with the help of home department and excise and taxation department، تینوں ڈپارٹمنٹ مل کے۔ میں پھر بتا دوں اس پوری ایکسرسائز کا مقصد کسی کی عزت نفس مجروح کرنا نہیں ہوگا۔ چیف منسٹر صاحب نے بھی اس میں اپنے ریزرویشنز دیے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ پیرنٹس کو آن بورڈ ضرور لیں، تو اس کو بھی مد نظر رکھ کر قانون سازی ہوگی کہ والدین کو بتائیں گے کہ جی ہم رینڈم ایک ٹیسٹ کرانے جا رہے ہیں، اگر کسی کا ٹیسٹ کا رزلٹ اگر پوزیٹو آتا ہے کہ ڈرگ کا پوزیٹو ہے، تو ہم رزلٹ اسکول کے نہ پرنسپل کو پتا ہوگا نہ اسکول کے کسی ادارے کو پتا ہوگا، صرف اس کے والدین کو پتا ہوگا، اور وہ اس کے بعد اس بچے سے پوچھا جائے گا تمہیں ڈرگز کس نے دی؟ کسی اسکول کے بچے نے دی، تمہیں یہ ڈرگز کسی اسکول کے امپلائی نے دی، کسی کینٹین والے نے دی، کسی ٹیچر نے دی، یا تمہیں جس نے بھی دیے۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہم ان ڈرگ پیڈلرز کا خاتمہ کریں، ڈرگز پیڈلرز کو پکڑیں، تاکہ اس معاشرے کو اس لعنت سے ہم بچا سکیں۔ اور سر اللہ واحد گواہ ہے کہ پوری پیپلز پارٹی، پوری سندھ حکومت، اور میں اپوزیشن کی بھی تعریف کروں گا، اس مہم میں ہر آدمی نیک نیتی کے ساتھ حکومت کا ساتھ دے رہا ہے۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہم سب میں یہ کنسنسس الحمدللہ ہے کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہیں سب نیک نیتی کے ساتھ کام کری ہیں۔ سر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب صدر بننے کے بعد جیسے ہی سندھ آئے اور انہوں نے چیف منسٹر ہاؤس میں اپنی پہلی لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ کی، اس میٹنگ کی شروعات ان کی تھی کہ ڈرگ پیڈلرز کے خلاف ایکشن لیا جائے، اور ان کا آخری نوٹ تھا ڈرگ پیڈلرز کے ایکشن لیا جائے۔ جب میں ایکسائز کا وزیر بنا، میری محترمہ فریال طالپور صاحبہ سے جب ان کے گھر پہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی مجھے پہلی ہدایت یہ دی کہ منشیات فروشوں کے خلاف ایکشن لے۔ سر ابھی جو بھی ہم ایکشن لے رہے ہیں اس میں شکر گزار ہوں سندھ پولیس کا، اس میں شکر گزار ہوں ہوم منسٹر صاحب کا، شکر گزار ہوں آئی جی سندھ کا، اور جو بھی ہم کارروائی کر رہے ہیں وہ اس کو پیٹرنائز کریں ان کارروائیوں کو چیف منسٹر سندھ، اور پوری کابینہ پوری گورنمنٹ جو ہے ان منشیات فروشوں کے خلاف سخت ایکشن لے رہی ہے۔ سر ہم نے اس میں الحمدللہ کافی کاروائیاں ہماری ہوئی ہیں، ابھی تک کوئی ہم 100 نہ رہی، یہ گورنمنٹیں رہی نہ رہی، جو منشیات فروشوں کے خلاف جو کاروائی ہے وہ اگر انڈیپینڈنٹ حیثیت سے بھی کرنا پڑا ضرور کریں گے، کیونکہ اس لعنت کو معاشرے سے ہمیں ختم کرنا ہے، کیونکہ اس لعنت منشیات کی لعنت نے جو ہے ہمارے پورے ملک کو تباہ کرتی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے۔ آپ دیکھیں اسلام آباد میں مشہور واقعات ہوئے جس میں خواتین کو قتل کیا گیا، آپ اس کی کیس ہسٹری پڑھیں، جنہوں نے قتل کیا، میں نام نہیں لوں گا، جنہوں نے قتل کیا وہ اس وقت منشیات کا استعمال کر رہے تھے۔ میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہاں پر جو خاص طور پر جو سینتھیٹک ڈرگز ہیں، آئس اور کرسٹل، لوگوں کی زندگی تباہ کر چکے ہیں۔ بڑے بڑے مشہور لوگ ہیں، بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں، بڑے بڑے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، ان کے بچے اس وقت گھر میں زنجیروں میں بندے پڑے ہوئے ہیں بیکاز آف دس کرسٹل اینڈ بیکاز آف دس آئس۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو معافی مانگنی چاہیے، اور یہ جو کرسٹل اور آئس استعمال کرنے والے ہیں یہ آپ کے لیے اس معاشرے میں زومبیز ہیں، جو ابھی کراچی میں یا مختلف جگہوں پر جو اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں، اور اسٹریٹ کرائم کے بعد جو کلنگ کے واقعات ہو رہے ہیں، پہلے اسٹریٹ کرائم تھے، کلنگ کم تھی، اب جو کلنگ کے واقعات ہو رہے ہیں یہ صرف ان ڈرگز کا، ان منشیات کا نتیجہ ہے، اور یہ صرف سندھ کا میں سے پرابلم نہیں ہے، یہ اسلام آباد میں پرابلم ہے، یہ کے پی کے میں پرابلم ہے، یہ بلوچستان میں پرابلم ہے، یہ پنجاب میں پرابلم ہے، تو پورے پاکستان میں اس وقت منشیات کی لعنت ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن اس کو الحمدللہ ہم لیڈ کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت، اور یہ ایکشن آخری دم تک جاری رہے گا، چاہے اس کی کوئی بھی پرائز پے کرنی پڑے، چاہے اس کے لیے کوئی خطرات کو فیس کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے جان بھی دینی پڑے، لیکن اس لعنت کو ختم کر کے ہی مریں گے۔ سر نیکسٹ چیز اس کے لیے
ظاہر ہے صرف باتوں سے ختم تو نہیں ہوتی چیزیں، اس کے لیے عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ میں شبیر